فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ غروب ہوا فرمایا اگر اللہ نے میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں تو راستہ بھٹکی ہوئی قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ دو آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی جتنی قدرت کی چیزیں ہیں سب دکھائی، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے واقف کرایا ابراہیم علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل تھے۔ یہ پچھلے درس میں بات عرض کی جا چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس قوم میں دعوت چلائی اور جس قوم میں آنکھ کھولی وہ قوم ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بتوں کے نام بھی ستاروں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ زہرہ، مشتری، اس طرح کے نام مفسرین نے ذکر فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ مناظرے کیے۔ مناظرے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں بھی فرمایا، اور یہاں بھی جو انداز ہے یہ بھی مناظرے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اس انداز کو بیان فرمایا کہ وہ ایک ستارے کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ بعض چاند کی پوجا کرتے تھے، بعض سورج کی پوجا کرتے تھے۔ تو مخالف کی دلیل کو لے کر ہی ان کے نظریے کا رد کرنا یہ مناظرے کا ایک ضابطہ اصول ہے، ایک طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں وہی طریقہ اختیار فرمایا۔ بعض آج کے محققین انہوں نے یہ بات کہہ دی ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ شرک سے توحید کی طرف آئے، لیکن یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ زندگی کے کسی لمحہ میں کامل توحید سے تھوڑا سا وہ پھسلے ہوں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے توحید پر ایسا کاربند فرمایا کہ ان کے نظریے میں کبھی تزلزل نہیں آیا، کبھی پھسلن نہیں آئی، کمزوری نہیں آئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز تھا۔ بعض نے اس انداز کو لے کر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بچپن کی گفتگو ہے، لیکن محققین نے اس کا رد فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کی گفتگو نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت شروع فرمائی ہے اس کے بعد کی یہ گفتگو ہے۔ اسی مجمع میں، اسی قوم میں ابراہیم علیہ السلام یہ بات فرما رہے تھے ان کو سمجھانے کے لیے۔ فلما رأى القمر، دوسرے دن جب انہوں نے رات کو چاند کو دیکھا، بازغ کہتے ہیں اچانک کسی چیز کا روشن ہو جانا۔ جب رات چھا جاتی ہے تو کچھ ایام کے بعد یہ سورج رات کے چھا جانے کے بعد، چاند رات کے چھا جانے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ رات اس وقت چھا چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، اس وقت سورج نکلا، چاند نکلا۔ جب چاند نکلا تو اس نے پوری رات کو ایک چراغ کی طرح روشن کر دیا۔ تو فرمانے لگے ہذا ربی،
یہ سوالیہ انداز ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ رب ہے، یہ پال رہا ہے، کیا یہی رب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے، ایک اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ مشرکین کا بھی ایک نظریہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ سورج چاند جب یہ گرہن ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا میں کوئی ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے جس واقعے کی بنیاد پر یہ سورج اور چاند گرہن ہو جاتے ہیں، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے۔ اتفاق سے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن سورج گرہن ہو گیا، اور لوگوں میں وہ جو پرانا نظریہ تھا اس کا اظہار ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ فوت ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو یہ سورج گرہن ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قوم کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس میں یہ بات فرمائی کہ سورج اور چاند اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ بظاہر سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے اور بالکل صحیح زاویے پر آ جائے تو اس وقت سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں یہ چاند رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ سورج گرہن سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب سورج اور چاند کے درمیان یہ زمین آ جائے، کیونکہ سورج کی لائٹ پڑتی ہے چاند کے قرے پر اور وہاں سے عکس پڑتا ہے روشنی کا زمین پر، تو جب اس سورج اور چاند کے درمیان اس زمین کا کچھ حصہ آ جائے تو اس وقت چاند گرہن سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے چاند گرہن عموماً 15 کو ہوتا ہے، اور اس وقت چاند بالکل سامنے ہوتا ہے سورج کے، سورج کے تو ویسے سامنے ہوتا ہے لیکن زمین کا بالکل برابر ہوتا ہے، اس وجہ سے چاند گرہن نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، صدقہ کرو، غلام آزاد کرو، نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورج کے گرہن ہونے کے موقع پر آپ نے نماز پڑھائی، لمبا قیام فرمایا، لمبا رکوع فرمایا، لمبا سجدہ فرمایا، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد کافی دیر تک آپ نے دعا فرمائی۔ ساتھ ہی حکم فرمایا کہ جب ایسا موقع ہو تو آپ لمبی نماز پڑھو اور پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ جب تک یہ چھوٹے نہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتا ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، دیکھو یہ اپنی تابانی کے باوجود اس وقت اپنی روشنی کو زمین تک پہنچانے میں قاصر ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سبب جو بھی ہو، سبب بھی تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس وجہ سے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ یہ چاند غروب ہوا تو فرمانے لگے لئن لم یہدنی ربی، اب یہ دوسرا دن تھا، پچھلے دن تو یہ فرمایا تھا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس وقت تو کوئی اس پر تو کسی قسم کا کوئی تبدل اور کوئی تغیر نہیں ہے، وہ جن صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے انہی صفات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، صفات کے اندر بھی کوئی تغیر نہیں ہے، تو یہ تو خود اپنی جان کو بھی گم کرنے والے ہیں، تو میں کیسے ان کو اپنا معبود سمجھوں۔ دوسرے دن یہ بات فرمائی لئن لم یہدنی ربی، اعلان کر دیا کہ میرا رب کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے میرا رب۔ اگر میرا رب اپنے تک صحیح رہنمائی نہیں فرمائے گا مجھے تو پھر میں تو راستہ گم کرنے والی قوم میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میرا رب ہی مجھے ہدایت دے سکتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہدایت دے سکتا۔ اس مشاہدے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھا دیا ایک تو رب وہ ہوتا ہے جس پر کوئی تغیر نہیں ہے، اس پر کوئی زوال نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام انتہا نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت اس کی عطا ہے، جس کو عطا کر دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ آدمی خود اپنی عقل سے، اپنے فہم سے یوں کسی کو رب مان لے یا اپنا ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہے مشکل ہے۔ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیدا فرمائے۔ جس چیز کو بھی دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، رب کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن صحیح راستہ اللہ تک پہنچنے کا کون سا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اس بعثت کے راستے سے، ان کی ہدایت کے راستے سے، وحی کے راستے سے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت کے راستے واضح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، ہر وقت اپنا تعلق، اپنا قرب نصیب فرمائے۔ فلما جب رآ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا القمر چاند کو بازغن روشن، قال فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما جب افلا غروب ہوا، گم ہوا، قال فرمانے لگے لئن لم یہدنی اگر نہ ہدایت دی مجھ کو ربی میرے رب نے، لأکونن میں تو ہو جاؤں گا من القوم الضالین راستہ گم کرنے والی قوم سے۔